السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعزام، اور پردہ کے اندر بیٹھی میری باتوں کو سن رہی پیاری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج یہ تعلیمی بیداری اور اصلاح معاشرہ کے نام سے یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے، اور دامن نبی سے وابستہ ایمان والے اتنے کثیر تعداد میں یہاں جمع ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یقین جانیے کہ یہ ہمارے لیے مدار نجات بھی ہے، دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سدا بہار بنائے، اور جب تک زندگی کی سانس چل رہی ہے اس انداز سے جینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے جسم اور خون کی ایک ایک حرکت بولے ہمارا رشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حاضرین کرام، آج کے اس جلسے کے تعلق سے جو پیغام مجھے آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے، میں ان باقبہ پیغام کو آپ کے کانوں تک پہنچانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم چاہے جتنے عقیدت کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھے اور چاہے جتنی محبت کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں، اگر اللہ کے واسطے ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی نیت نہ کرے تو یقین جانیے ایسا سننا ہمارے زندگی کے اندر انقلاب نہیں لا سکتا۔ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم بڑوں کی محبت میں رات رات بھر جاگ جاتے ہیں اور 5-5 گھنٹہ دین کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن جب زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ہمارا عمل ان سنی ہوئی باتوں پر مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قدم اس روئے زمین پر نبی کے نسبت سے جم جائے، تو آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ سربلندی اور عزت اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی عمل کی بنیاد پر عطا کرتے ہیں، صرف سننے کی بنیاد پر عطا نہیں کرتے۔ اس لیے آج ہم سب کو یہ ارادہ کرنا ہے اور یہ طے کرنا ہے کہ رب کریم تیرے ہر پیارے حبیب کے نسبت پر ہم جن باتوں کو سن رہے ہیں انشاءاللہ اس پر عمل ضرور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کو آسان بنائے۔ حاضرین کرام، آج ہم سب کی شکایت ہے کہ ہم نے ایک خدا کو مانا پھر بھی ہمیں تباہ کیا گیا، ہم نے ایک کتاب کو کتاب رہبر مانا پھر بھی آج ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے، ہم نے دین خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھاما پھر بھی آج غیروں کی ترچھی نگاہیں ہمیں خوف کے مارے زمین میں دھسائے دے رہی ہے۔ بالآخر ایسا کیوں ہے؟ دوستو، یہ سب ہمیں تسلیم ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہم یہ سب مجبوراً اور محض قوانین اسلام سمجھ کر تو نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اس لیے آج ہم جانی مالی بربادی اور معاشی اقتصادی ہر ایک سے دو چار ہیں۔ آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے اور اللہ کا خوف دل سے جاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو پھوس کی چھپروں میں زندگی گزارنے والے ہیں وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور جو محلوں اور بلڈنگوں کے اندر زندگی بسر کرنے والے مسلمان ہیں وہ بھی حیران نظر آتے ہیں۔ اور آج کے دور میں موسم بہار بھی امت مسلمہ کے لیے خزاں کا پیغام لاتا ہے۔ حاضرین کرام، خطبہ کے اندر میں نے سورہ حدید کی ایک آیت تلاوت کی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے گر گرائے؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وارننگ ہے ان مسلمانوں کے لیے جن کے دل اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس گئے اور جن کے دل غیروں کی محبت سے لبریز ہے اور آقا کی محبت سے خالی ہے، جن کے زبان غیبت و جھوٹ کے اندر تر و تازہ ہے اور اللہ کی
مطابق کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور آپ دور خلافت میں رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو آپ ان کی اصلاح فرما دیتے، اگر کوئی شخص مصیبت میں گرفتار نظر آتا تو آپ ان کی مصیبت کو دور کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رات تہجد کے وقت مدینہ کے گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے آواز باہر آ رہی تھی۔ آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک بری عورت ہے اور ایک جوان لڑکی ہے۔ واقعہ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی یہ دودھ بہت کم ہے، اس دودھ کے اندر اگر تم پانی ملا دو گی تو دودھ کے اندر اضافہ ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی اے امی جان، میں جانتا ہوں کہ پوری دنیا سو رہی ہے، لیکن خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق کا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے، کوئی شخص دودھ کے اندر پانی ملا کر کے نہیں بیچے گا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی بیٹی تجھے پتا نہیں خلیفۃ المسلمین اپنے بستر پر آرام فرما رہے ہیں، اگر تم یہ کام کر دو گی کسی کو پتا نہیں چلے گا اور تمہارا کام بھی بن جائے گا۔ لیکن اس لڑکی نے جو جواب دیا اسے ذرا غور سے سنیے۔ وہ لڑکی کہنے لگی بوڑھی ماں میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا والے ابھی سو رہے ہیں، ابھی رات کی تاریکی ہے اور بند کمرہ ہے، اگر میں بھی یہ کام کر دوں گا تو کسی کو پتا نہیں چلے گا، لیکن خلیفۃ المسلمین کا خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے دنیا کی کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچئے اس لڑکی کے اندر یہ خیال آیا اگرچہ دنیا کی نگاہیں نہیں دیکھ سکتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے یارو اسی کا نام تقوی اور خوف ہے، اور جب یہ خوف انسان کے دلوں کے اندر آ جاتا ہے تو پھر انسان شہر کی آبادی میں اور جنگل کی تنہائی میں، دن کی روشنی میں اور رات کی تاریکی میں بھی وہ کوئی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ لیکن جب یہ خوف انسان کے دلوں سے نکل جاتا ہے تو پھر روئے زمین کا وہ حالت ہو جاتی ہے جو آج ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے زندگی کو بچا کر گزارتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کیا مقام دیا، فرمایا رب کریم نے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارا اور یہ سوچا کہ آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر آج میں نے اپنی زندگی کو گناہوں سے داغدار کیا، اپنے دامن کے اوپر گناہوں کا داغ لگایا تو کل میں رب کریم کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا۔ یہ سوچ کر اس جوان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ وعدہ ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخصوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور ایسے شخصوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سوال یہ آتا ہے کہ دل کے اندر یہ اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا، اس کو خوف پیدا کرنے کے کون سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں؟ تو میں آپ سے وہی بات کہوں گا جو حضرت مولانا تقی صاحب نے اپنے کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انسان رات کے سوتے وقت میں یہ فجر کے بعد کو ایک وقت متعین کرے اور جب بستر کے اوپر تکیے پر سر رکھے تو ذرا وہ یہ بات سوچے کہ میں مر رہا ہوں، میں بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہوں، میرے دوستوں احباب قریب میں آ چکے ہیں اور میرے روح جسم سے جدا ہو رہی ہے، مجھے غسل دے کر قبر کے اندر دفنا دیا گیا ہے، منکر نکیر سوال و جواب کے موت سے غافل ہیں، اس لیے آج ہم اتنے گندے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے پیاروں کو مٹی میں دفنا دیتے ہیں اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں اور اپنے کندھوں کے اوپر جنازہ اٹھا کر قبروں میں رکھ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک بارات گھر سے نکلتی ہے، خوشی کی شادیاں بجاتے ہوئے جاتی ہے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور بارات کے ہم حملوں میں اجل بن جاتے ہیں اور وہ سب کے سب والدین کے گھر کو حرام بن جاتا ہے۔ ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ واقعہ ان کے ساتھ آیا، ہمارے ساتھ یہ موت کا واقعہ نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ہر شخص کو ایک موت کو کثرت سے یاد کرو، جب اس موت کو تم یاد کرو گے تو تمہاری زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے زندگی کو ایسی ڈگر پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ اگر اس ڈگر پر زندگی گزارتے ہوئے تمہاری موت آ جائے تو یقین جانیے رب کریم
قیامت فرشتے مل جائیں گے اور قبر کے اندر اچھا سلوک کیا جائے گا، اور جب دلوں کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ دعا کرے کہ رب کریم ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت و توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔